آیت نمبر 162 افمن اتبع رضوان اللہ کمن باع بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. یہاں پر جو بتایا گیا کہ جو منافقین نے وہ کیا تھا کہ پلٹ گئے، یعنی دونوں میں بہت فرق ہے، ایک جنتی اور ایک جہنمی، یعنی ایک مستحق اللہ کی رضا کے ہیں اور ایک مستحق سزا کے ہیں. جیسے سورہ رعد آیت نمبر 19 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن یعلم انما، کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آیا برحق ہے، وہ شخص ایک اندھے کی طرح ہو سکتا ہے. اور سورہ قصص میں بھی اسی طرح کا ہے افمن وعدناہ، کیا یعنی تعجب کے لیے ہوتا ہے نا جیسے کوئی سوال، کیا جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر لیا ہے اور اس وعدے سے ملنے والا ہے وہ اس کی مانند ہے جسے ہم نے دنیاوی مال دے رکھا ہے. جیسے بہت ساری آیتیں آئے گی سورہ فصلت میں بھی کہ لا تستوی اصحاب لا یستوی لا تستوی حسنۃ وللسیئہ، اور سورہ حشر میں لا تستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار برابر نہیں ہو سکتے نا. کوئی بھی چیز میں ایک سکسیسفل ہے اور ایک فیلئر ہے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. تو کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کا غصہ لے کر پلٹے؟ سخطہ کہتے ہیں خلاف مرضی، ناپسندیدگی، غصے کا پہلا درجہ. غیظ کیا ہے؟ جیسے پڑھ چکے نا ابھی آل عمران میں آگے، تو غیظ جو ہے وہ غصے کا دوسرا درجہ ہے. پہلے کیا ہے کہ انسان کو جیسے اندر سے بولتے ہیں نا کسی چیز پہ خون کھولتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی منہ سے نکلتا ہے غصہ، تو وہ سخطہ جو ہے ابھی اندرونی کیفیت ہے، یعنی باہر نہیں ہے. تو ناپسندیدگی غصے کا پہلا درجہ، غیظ دوسرا درجہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مطلب یہ کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کا کام کرے اور ایک وہ جو اللہ کی ناراضگی کا کام کرے، دونوں کا حال ایک جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک خیانت کر رہا ہے اور حرام سے بچ رہا ہے، اور دوسرا دل کھول کر حرام کام کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، یہ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی ناراضگی والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور برا ہے وبئس المصیر، اور برا ہے بہت ہی، ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ. یہ آیت کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے جو افواہ کی تھی کہ آپ نے نعوذ باللہ تقسیم غنیمت کرنے میں انصاف نہیں کیا. تو یہاں پر کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے نبی خیانت کریں گے؟ کیا تم اس جیسے ہو سکتے ہیں وہ نبی جیسے کہ تم دوسرے لوگ جو ہے جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، کیا ان کا اور ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یا وہ دونوں اجر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم درجات عند اللہ، وہ درجوں والے ہیں مختلف اللہ کے ہاں، ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے، اور دیکھنے والا جو ہے وہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں جو اچھے اللہ کی رضامندی کے کام کرنے والے ان کا درجہ ہی الگ ہے. اس آیت میں اللہ کے دوسرے عظیم احسان کا بیان ہے کہ ہم نے تمہارے پاس تمہاری ہی جنس کا نبی بھیجا. یعنی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو جن سے اللہ راضی ہے ان کے لیے اللہ کے وہاں کیا ہے کہ درجات ہیں. جیسے جنت کے 100 درجے ہیں نا، اور ہر ایک کے درجے مختلف ہیں، اور ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ 100 سال کی مسافت پر. تو الگ الگ عمل کے حساب سے جنت جو لوگوں کو سب سے پہلے اسٹیپ پر انبیاؤں کو دی جائے گی، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر اس کے بعد کے کم سے کم کرتے کرتے جہاں تک کہ آخری درجے تک کا. لیکن ایسا نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے کہ کوئی بالکل جیسے ٹرین وغیرہ میں یا ایروپلین میں کوئی اگر اکنومی کلاس کا وہ لیتا ہے ٹکٹ تو اس کے لیے ہائی فائی ہے، اور جو نارمل وہ لے اس کے لیے وہ ہے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا آخری جنت والا جو ہے اس کے لیے بھی اتنا ہوگا کہ یعنی دنیا کے سارے زمین و آسمان کی بادشاہت جتنی بھی دی گئی ہے اس سے بھی زیادہ اس کے پاس وہ ہوگا درجہ. تو اللہ کے وہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے بڑے بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کا جیسا عمل ہوگا، جیسے دنیا کے معاملات ہیں ہر بچے کو ایک جیسے مارکس مل جاتے ہیں،
جو جیسی پڑھائی کرتا ہے، جو جیسی وہ کرتا ہے، کسی کو ایکسلنٹ ملتا ہے، کسی کو ویری گڈ، پھر گڈ، پھر اس کے بعد بیسٹ، اور اس طرح سے کرتے کرتے لاسٹ میں فیلئر. تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو یہ اپنی اپنی کوشش اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات ہوں گے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ ہم درجات عند اللہ، کہ ان کے لیے درجے ہیں، یعنی جیسے انہوں نے عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں درجے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں مومنوں پر احسان بتا رہے ہیں کہ مننا، احسان کیا، لقد من اللہ، یعنی بلا شبہ احسان کیا اللہ نے علی المومنین، مومنوں پر. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم، جب بھیجا انہی میں سے رسولن، ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول، انفسہم انہی میں سے، یعنی عربوں میں سے، کیونکہ مشرکین مکہ کیا ہے، آبجیکشن کر رہے تھے کہ یعنی ہماری کوئی قریہ میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو یہ رسول بھی تو تمہاری بستی میں سے ہے، تمہاری اپنی عربوں میں سے ہے. ہم نے تھوڑی کوئی کہ تم عرب ہو اور ہم عجم میں یعنی غیر عرب کو بھیج دیا تم میں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ہم نے تمہیں میں سے بھیجا، اس لیے کہ تم یہ بہانہ نہیں کرو کہ یہ جو لینگویج بول رہے ہیں ہم تو پہچانتے ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں. تو اس لیے حجت تم پر تمام ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تم ہی میرے سے رسول بھیجا. اب رسول کے بھیجے جانے کے 4 مقاصد، یعنی کیا کیا مقصد ہے رسول کے بھیجنے کا، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے سورہ بقرہ کی آیت میں، جہاں پر یہی وہ تھا کہ تم نہیں سمجھو مرنے والوں کو مردہ یاد ہوگا اگر آپ لوگوں کو. لقد من اللہ علی المومنین، البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں کھانے پینے کو دیا، آنکھیں دی، سب کچھ دیا، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا. مگر جب ہدایت کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا تم پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت ملنا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے. بلکہ کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو کافر و مشرکوں کو بھی ملی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بالکل خوش نہیں ہے شرک اور کفر کی وجہ سے، لیکن دے رہے ہیں کیونکہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی چیز. لیکن ہدایت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کسی کو نہیں دی، یا اس کے فیوچر کا حال عالم الغیب اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں کہ یہ اس کے لائق ہے. تو اگر ہم کو بغیر مانگے ہدایت ملی ہے نا، تو سمجھو کہ ہم کو اس کا کیا کرنا ہے، یعنی اس کی ویلیو سمجھنا ہے، اور اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت ملنا کتنی بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس احسان کو جتایا. جب ایک رسول بھیجا، انہیں انسانوں میں سے، جنوں میں سے نہیں بھیجا، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، کسی اجنبی دور میں سے نہیں بھیجا، کوئی اور قوم سے نہیں بھیجا. تو ان لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کیسے مانوس ہو سکتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہی نہیں ہے. تاکہ آسان ہو رسول کی اتباع کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر کہ پڑھتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت، وہ بھی صحیح طور پر پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ لوگ قرآن کے فہم میں مشغول ہو کر تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا معمولی سمجھنے لگے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 4 مقاصد، اس میں نمبر 1 کیا ہے؟ تلاوت. یعنی تلاوت ضروری ہے اور فرض ہے اس کا صحیح پڑھنا اور صحیح طریقے سے وہ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلاوت نہیں کی، بلکہ تلاوت کی بھی، اس کو سمجھایا بھی، اور پریکٹیکلی اس کو کر کے بھی بتایا کہ اس آیت پر کیسے عمل کیا جائے گا. تو تلاوت کی 3 قسمیں. نمبر 1 یتلو، تلا تلون، یعنی پیچھے پیچھے آنا ہے. تلا اور تلون کو کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی ایک کے پیچھے ایک. جیسے قرآن کی ایک آیت ہم پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پڑھتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تلاوت کر رہے ہیں، یعنی ایک کے پیچھے ایک جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے بھی سنائی، پھر اس کا فہم بھی سمجھایا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ اس کو پریکٹیکلی کر کے بتایا کہ کس طرح سے اس آیت پر تم عمل کرو گے. کیونکہ بہت ساری حدیث دیکھو آیت سے کوڈ ہوتی ہے،
یا آیت ہوتی ہے اس سے حدیث کوٹ کی جاتی ہے. تو یہ چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر ایسے عمل کیا، یا صحابہ کرام نے اس آیت پر ایسے عمل کیا. یہ ساری چیزیں تو تلاوت کی 3 قسمیں ہو گئی. دوسرا مقصد یعنی نبی کے بھیجے جانے کا کیا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ پاک کرتے ہیں ان کو. تو پاک کرتے ہیں ان کو کن کو؟ تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی رسول بنا کر بھیجے گئے، رحمت للعالمین اور ہدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول آئے ہیں. تو رسول جو تزکیہ کرتے ہیں وہ تزکیہ 2 طرح کا. ایک تزکیہ تو ظاہری اور ایک تزکیہ باطنی. ظاہری تزکیہ کیا ہے؟ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے مسائل بتائے، غسل ایسے کرنا ہے، کون کون سے وقت میں کرنا ہے، سنت کے طریقے پر غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف کیسے رکھنا ہے، مسجد کی طرف آنے کے لیے کیسے اپنے آپ کو نہا دھو کر، اور یہ ساری چیزیں ظاہری صفائی کی بتا دی. باطنی صفائی کیا ہے کہ پہلے یہ سارے عرب جو تھے وہ شرک میں مبتلا تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ان کے اندر سے جو بیماری، سب سے پہلی جو برائی نکالی وہ کیا تھی؟ شرک کی. تو پاک کیا نا ان کو گناہوں سے، شرک سے. پھر شرک کے علاوہ جہالت کے بہت سارے کام ان کے اندر بہت عادت بن چکی تھی. شراب پینا، زنا کرنا، سود لینا اور شرک کرنا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، ناحق کسی کا مال کھا لینا، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ لینا، ڈاکہ زنی کرنا، یہ ساری جہالت کی عادتیں تھی. جب اسلام لے آئے جو لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ ان کو ان ساری چیزوں کی برائیاں بتانا شروع کی، جس کے ذریعے سے وہ کیا ہے، وہ ساری عادتوں کو چھوڑتے رہے، اور چھوڑتے چھوڑتے ایک دم یعنی اتنے اچھے اور پاکیزہ مسلمان بن گئے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ہم لوگ سورہ فتح پڑھ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی جو آیات تھی اس کے مطابق عمل کیا، اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو پیروی کی، ہر بات کو فالو کیا. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ کے دوسرے عظیم احسان کا بیان ہے کہ ہم نے تمہارے پاس تمہاری ہی جنس کا نبی بھیجا تاکہ اس سے باتیں کر سکو، اس کے پاس اٹھ بیٹھ سکو، اس سے شکوک رفع کر سکو اور ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکو. اس آیت سے انبیاء کی بشریت ثابت ہوتی ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں نا کہ رسول جو ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، تو یہاں پر کیا ہے؟ انفسہم، یعنی انہی میں سے ہم نے بھیجا. تو سارے ہی لوگ انسان تھے نا، کہ کوئی جن بھوت تھے یا پھر وہ تھے فرشتے تھے. اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تب بھی آبجیکشن ہوتا کہ فرشتوں کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور فرشتے ہماری طرح تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح سوتے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح بزنس نہیں کرتے ہیں، وہ ہماری طرح ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، تو ان کی سنت کو ہم کیسے فالو کریں؟ تو یہ بھی آبجیکشن ہوتا. اب تم ہی میں سے بھیجے تو وہ بھی آبجیکشن. تو اصل چیز تو دیکھو کہ ہم نے رسول کو بھیجا کیوں ہے. یہ حجت چھوڑ دو کہ تم ہی میں سے آیا اور انسانی کیوں بن کے آیا اور کوئی اور کیوں نہیں بنایا. یہ تو دیکھو کہ بھیجا کیوں، کہ تلاوت کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں تم کو. جیسے سورہ کہف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود کہلایا گیا ہے. جو لوگ حجت کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نعوذ باللہ وہ بشر نہیں ہے، تو ان کا جواب سورہ کہف آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا محض ایک انسان ہوں. اور اسی طرح سورہ فرقان میں بھی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ کھاتے پیتے بھی تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، انسان ہی تھے وہ بھی، اور یہ رسول آئے یہ بھی انسانوں میں سے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی پر وہی اتاری. یہ بھی کلیئر کر دیا کہ کوئی عورت نبیہ نہیں بنا کر بھیجی گئی، بلکہ مردوں ہی میں سے رسول کو چنا اللہ تعالیٰ نے. جیسے سورہ انعام آیت نمبر 131 میں پڑھیں گے، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے
غرض رسول کا ان لوگوں کی جنس میں سے ہونا جن کی طرف وہ رسول آئے ہیں اللہ کی ایک نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ ہم جن سے کھل کر بات کرنے اور سمجھنا، یعنی ہمارے جیسا کوئی انسان ہے تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں نا. ہمارے ہی جیسے انسان میں سے اگر لینگویج پرابلم بھی ہے، لینگویج میں مختلف ہے، تو ہم لوگوں کو بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا ایک اردو اسپیکنگ اور ایک انگلش والا ہے، اب اردو والے کو انگلش نہیں آتی، انگلش والے کو اردو نہیں آتی، کتنا مشکل ہوتا ہے بات کرنا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھانا. تو کہاں یہ کہ کوئی اور جنس سے آ جاتے ہیں، فرشتہ آ جاتے، رسول بن کر آ جاتے، جنوں میں سے آ جاتے، تو ہم کیسے اس کو وہ کر سکتے تھے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ان کے آنے کا مقصد کہ وہ رسول تمہیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، اچھی باتوں کی رغبت دلاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، تمہاری اصلاح کرتے ہیں اور تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. نبی کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی کا شکار تھے، اللہ نے تمہیں گمراہی سے بچا لیا. کتاب و حکمت سے یہاں قرآن و حدیث مراد ہے، یعنی نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 تزکیہ، نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور سکھاتے ہیں تم کو کتاب اور حکمت، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو تلاوت کے بعد کا یہ درجہ، پہلا درجہ کیا ہے کہ تلاوت کرنا، دوسرا درجہ کیا ہے اس کے بعد کا تزکیہ کرنا، تیسرا درجہ کیا ہے کہ علم سکھانا. یعنی ہر کوئی تلاوت تو کر لیتا ہے قرآن کی، لیکن کیا ہر ایک کے پاس علم ہے اس کا قرآن کا؟ نہیں ہے. تو تلاوت کیا ہے کہ عام کامن بات ہے کہ ہر کوئی سن لیتا ہے کہیں نہ کہیں سے، جیسے کہ لوگ جمعہ کے دن خطبے میں جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتیں سن لیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. اب اس قرآن کی تلاوت کو سمجھنے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا پڑے گا؟ علم حاصل کرنا پڑے گا. تو علم حاصل کرنا تلاوت سے بھی اوپر کا درجہ ہے. تو یہ ہر ایک کو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے، اس کو سکھاتے ہیں کہ جس کے دل میں شوق دیکھتے ہیں. تو ہم سب کے دل میں، ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پہلے شوق دیکھیں گے کہ کتنا شوق ہے تم کو سیکھنے کا، اس کے مطابق پھر چنیں گے تم کو اس کام کے لیے. تو یہ چیز ہے. اور یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یعنی علم سکھاتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی نازل ہوتی تھی تو وہ کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیا کرتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے. اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کیونکہ کتنے ہی صحابہ کرام ہیں جو اس علم کو سیکھنے کے لیے خاص تھے، جیسے اصحاب صفہ اس میں ٹاپ پر آتے ہیں. اصحاب صفہ یعنی صفہ والے دور دور سے ملکوں سے آ کے صرف اور صرف اسی کام کے لیے مسجد نبوی میں اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے تھے. یعنی نہ کمانے جاتے تھے، نہ ان کے بیوی بچے تھے، صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے. ان لوگوں نے اتنی محنت کی اس علم پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی. تو آج جا کے ہم تک قرآن اور حدیث پہنچی نا. اگر ان لوگوں نے نہیں لکھا ہوتا، نہیں غور سے سنا ہوتا، نہیں محنت کی ہوتی، جیسے ٹاپ کے اس میں ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، اور عبداللہ بن مسعود ہیں. یہ سارے صحابہ کرام، ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے علم کے راستے میں، رات دن اپنا لگایا ہے، اپنے آپ کو بالکل وقف کر دیا ہے کہ ایک ایک چیز لکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کیسے کرتے تھے، وہ ساری چیزیں. تو یہ سب چیزیں وہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنے سے ان کو ہوئی، اور لکھنے کی وجہ سے ان کا علم محفوظ رہا. اسی لیے ہم کو بھی کہا جاتا ہے نا کہ لکھو، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو لکھو، کیونکہ ہر بات ذہن میں یاد نہیں رہ پاتی، لیکن جو چیز ہمارے پاس لکھی بھی ہوتی ہے اس کو کیا ہے، اب بعد میں اس کو پڑھ کر یاد آ جاتا ہے. ہاں کلاس میں یہ اس چیز کا ذکر ہوا تھا، میں تو بھول گئی تھی، اب وہی آیت میں پڑھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو لکھا ہوا پڑھ رہی ہوں، تو اب میرے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں اس آیت کا یہ مقصد ہے. تو حکمت، کتاب سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکمت بھی. حکمت کیا ہے؟ احادیث نبوی، اور وہ بھی ویسے ہی نازل ہوئی ہے جیسے کہ قرآن. کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ اچھا قرآن تو اللہ کا کلام ہے لیکن حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھائی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ. بلکہ قرآن کی طرح ہی حدیث کا بھی علم اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے.
قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اب اس کلام پر عمل کیسے کرنا ہے وہ حدیث سے پتہ چلے گا. تو جو جہالت کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو وہ تو سنت پر حدیث پر عمل کر ہی نہیں سکتے. مثلا یہ کہ قرآن میں صرف یہ آگے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز قائم کرو تو کتنے وقت کی کرو، کیسے کرو، کب کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے، کون سے ٹائم نماز کے لیے مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے، کیسے پتہ چلے گا اگر ہم حدیث کو نہیں لیں گے؟ تو جاہل ہے نا. پھر ان سے سوال کرو کہ پھر تم نماز کیسے پڑھو گے، کیونکہ قرآن میں تو طریقہ نہیں بتایا نماز کا. نماز کا طریقہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا پڑے گا. سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ ساری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں قرآن کی حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی وہ باتیں جو انہوں نے قرآن کو عملی طور پر زندگی میں نافذ کرنے کے لیے بتائیں، اور وہ طور طریقہ جس کے ذریعے قرآن پر عمل کرنا صحیح سکھایا. اس سے صحابہ کرام جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس کو باقاعدہ لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر دہراتے بھی تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم بھی کراتے تھے کہ ہم نے یہ لکھا ہے یا رسول اللہ یہ بات صحیح ہے. یعنی حکمت حدیث کی بھی ویسی تعلیم ہوتی ہے جیسے قرآن کی تعلیم. اسی لیے تو محدثین نکلے نا، جیسے مفسرین نکلے تفسیر قرآن کی ڈیٹیل لکھنے والے، ویسی محدثین نکلے کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی، اپنی پوری زندگی لگا دی. جیسے ٹاپ پر ہے امام بخاری، پھر امام مسلم جس کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. 6 ایسی اوتھینٹک کتابیں کہ ان لوگوں نے، اماموں نے اتنی محنت کی کہ اپنی پوری زندگی لگا دی. امام بخاری، امام مسلم، پھر یہ سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن یہ ابن الحکم، یہ ساری جو ہے 6 ٹاپ کی کتابیں. تو محدثین نے محنت کی تو وہ پہنچی نا. اگر ان لوگوں نے نہیں لیا ہوتا، خالی قرآن پر محنت کی، تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو بالکل ختم ہو کر رہ جاتی، ہم تک تو کچھ بھی نہیں پہنچتا. تو یہ ان کی محنت تھی، ان کا وہ تھا کہ آج ہم دونوں چیز اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ پا رہے ہیں، کہ قرآن کی آیتوں کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو حدیث ہوتی ہے اس کو بھی سمجھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے اس احسان کو اللہ نے جتایا. حالانکہ ہمارے لیے منع کیا گیا کہ احسان مت جتاؤ، احسان کے جتانے والوں کو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہے احسان جتائے. یہ خالق کا حق ہے، ہم نہیں اس سے کچھ وہ کر سکتے کہ ہم کو تو منع کیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، اور دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی مشیت خاص ہے، اللہ کے اوپر ہم نعوذ باللہ بلیم نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں کیوں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور بے شک وہ ان 4 چیزوں کے ملنے سے پہلے صاف کھلی گمراہی میں تھے. ان 4 چیزوں کو نافذ کرنے کا نام ہدایت ہے، اور ان 4 چیزوں سے لا علم ہے، وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے اور علم ہی نہیں ہے. تو تعلیم تو زبانی بول کر ہوتی ہے، لیکن تزکیہ کیا ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. کیونکہ زبانی کہنے میں تو کچھ نہ کچھ کوتاہی کمی ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی کسی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی صحبت میں رہتا ہے تو جا کر وہ سیکھتا ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے. جیسے کہا گیا نا کہ انسان کو کوئی دیکھنا ہے کہ وہ کیسی عادات کا ہے تو اس کے دوست کو دیکھ لو، کہ اگر دوستوں میں سے اس کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو سمجھو وہ اس کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین، یعنی صحابہ کرام کے لیے بہترین وہ ایک جماعت تھی کہ جن کو صحبت ملی کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر فالو کرتے تھے. ابھی دیکھیں نا وہ ان قانون کے، اس سے پہلے کون کون سے گناہ میں مبتلا تھے، شرک بھی ہو رہا تھا، کفر بھی ہو رہا تھا، تمام کبیرہ گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ساری چیزیں ان کے اندر سے نکالی اور ان کا تزکیہ کیا اور ان کو بالکل پاک صاف کیا. تو آپ لوگوں کے لیے کوشچن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے یعنی بھیجے جانے کے 4 مقاصد کیا کیا؟ 4 مقاصد ہیں: تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، علم سکھانا اور حکمت دی. اور معنی پوچھیں گے اگر یہ چاروں کے تو کیا بتائیں گے؟ کیا مطلب تلاوت، کیا مطلب تزکیہ؟
کیا مطلب یہ علم سکھانا، کیا مطلب اس کا یہ کرنا، حکمت سکھانا، تو کیا جواب دیں گے؟ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا اور پھر اس پر عمل بھی کیا اور غور و فکر کیا اور دوسروں کو سکھایا بھی. فرسٹ اسٹیج پر کیا ہے؟ تلاوت. تلاوت ہے نا باجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھنا. قرآن کا علم سکھانا. آپ سب صلی اللہ سے علیہ پہلے وسلم تو پڑھتے تھے اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ سکھاتے وسلم تھے. کیسے پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سکھاتا تھا؟ وہ فرشتے جو تھے جبرائیل علیہ السلام نے آ جبرائیل کر علیہ آپ صلی اللہ السلام، علیہ وسلم کو بات جبریل علیہ سکھایا. السلام کو کس نے سکھایا؟ اللہ اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ، بتایا. تو سب سے پہلے معلم کون؟ اللہ اللہ تعالیٰ. اللہ اللہ سبحانہ سبحانہ و تعالیٰ، تعالیٰ. اگر ہم سے اللہ کوئی سبحانہ سوال تعالیٰ، کرے کہ سب سے پہلا دنیا میں معلم کون، تو کون ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ. سبحانہ تعالیٰ. ہاں، اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا علم جبریل علیہ السلام کو دیا، جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچایا، اور وہاں سے ہم تک پہنچا. تو ٹھیک ہے، اگر ڈیفینیشن پوچھی جائے تو اس کی ڈیفینیشن بھی یاد رکھتی ہے. خالی یہ نہیں کہ کوشچن اگر 4 مارکس کا ہے تو آپ خالی 4 چیز لکھ کر چھوڑ دو، یا 2 ہی مارکس ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایکسپلین کرتے کہ تلاوت یعنی کیا، تزکیہ یعنی کیا، اور علم یعنی کیا، اور حکمت یعنی کیا، تو پھر یہ حکمت کیا ہے؟ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور احادیث میں لکھو 3 قسم کی احادیث. احادیث میں 3 قسم کی احادیث. نمبر 1 قولی. قولی یعنی وہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو کرنے کے لیے. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، حدیث یاد کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی حدیث میں آ گئی؟ قولی، جو آپ نے کہا. جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دوسری ہے فعلی. فعلی یعنی کیا ہے؟ کہ کے دکھایا. جو کر کے بتایا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اب پڑھتے دیکھتے ہو خالی نہیں کہا، بلکہ پڑھ کر دکھایا. ایسے اللہ اکبر کرنا ہے، ایسے ہاتھ اٹھانا ہے، ایسے رکوع میں جانا ہے، ایسے قیام کرنا ہے، ایسے قرات کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے سلام پھیرنا ہے، ایسے دعائیں کرنا ہے. ساری چیزیں کر کے بتائی. تو وہ کون سی حدیث ہو گئی؟ کون سی حدیث ہو گئی ہے؟ پہلی پہلی. پہلی حدیث، قولی. قولی عملی جو آپ نے کہا. کسی ہاں، کو عملی کہا. یا پہلی؟ پہلی وہ جو آپ نے کر کے دکھایا، پریکٹیکل میں جو کر کے دکھایا. جی باجی. اور تیسری قسم ہے حدیث کی تقریری. تقرار سے تقریری. تقریری کا معنی کیا ہے؟ کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کہا، نہ کیا، لیکن کسی کو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. یعنی کیا ہے؟ اپروول دیا کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، ٹھیک ہے. یا پھر اس کے اوپر شاباشی دی کہ ہاں تم نے بہت اچھا کیا. کوئی ایک حدیث اس سے ریلیٹڈ کوئی بتائے گا تقریری سے؟ جو نماز میں ایک صحابی نے وہ نماز میں پڑھے تھے نا، جب اٹھ کر ہم کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد ہاں، پڑھتے نا ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد حمدن کثیرا. کثیرن طیبا مبارکن فی. تو ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کی اتنی بہترین تسبیح کی. تو جب سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے یہ پڑھا تھا؟ تو صحابہ نے کہا، ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جانتے ہو کہ 30 سے زیادہ صحابہ، 30 سے زیادہ فرشتے اس دعا کو، تمہاری اس کلمات کو، اللہ کی حمد و ثنا کو لے کر آسمان پر لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے. یعنی کون پہلے اللہ کے پاس ہی لے کر جائے گا کلمات. تو اس پر کیا کیا آپ نے؟ خوشی کا اظہار کیا. کہا نہیں کرو، کر کے نہیں بتایا، کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر اپروول دیا کہ ہاں ٹھیک ہے.
تو یہ تیسری قسم ہے حکمت میں سے، یہ 3 چیزیں. ٹھیک ہے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اولما کیا بھلا جب پہنچی تم کو کوئی پریشانی، تو کیوں پریشان ہوتے ہو تم؟ اس سے دگنی تو تم دے چکے ان کو، دوسروں کو، یعنی کس کو؟ مشرکین مکہ کو جنگ بدر میں. اب یہی احد میں جب تم پر یہ مصیبت آئی تو تم نے کہنا شروع کیا کہ ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ سخت صدمہ ہوا مسلمانوں کو اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں تھے، پھر بھی ہم حکمت یعنی ہم شکست کھا گئے، یعنی ہم کو شکست ہوئی. یہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ نہیں ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے نا، اگر کوئی کام اچھا ہوا تو کریڈٹ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہے؟ فوراً دوسری کی طرف وہ اس نے کی تھی نا اس لیے ایسا ہو گیا، اس نے ویسا کی تھی نا اس لیے ایسا ہو گیا تھا. تو یہ برا گمان لینے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے ہم لوگوں کو. احد کے دن مسلمانوں پر یہ مصیبت آئی کہ 70 شہید ہوئے اور اکثر زخمی ہوئے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، جو سب سے بڑی مصیبت تھی. فرمایا تمہیں کیا فکر ہے، اس سے پہلے تو تم کو دشمن کو دگنی مصیبت دے چکے ہو جنگ بدر میں. ان کے بھی تو 70 مارے گئے تھے اور 70 کو تم نے گرفتار کیا تھا. تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم پر مصیبت کیوں ٹوٹ پڑی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مصائب تمہاری غلطیوں، تمہاری حکم عدولیوں اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آئندہ سال جنگ احد ہوئی تو فدیہ لے کر بدر کے موقع پر جو 70 قیدی چھوڑ دیے گئے تھے ان کے چھوڑنے کی سزا بھگتنی پڑی. یعنی اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے؟ سزا ملی کہ اب اس کے بدلے میں 70 صحابی یہاں پر شہید ہو گئے، میدانی جنگ سے پاؤں اکھڑ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. خود جو یہ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر جو ٹوپی پہنی تھی اس کی جو وہ ہوتی ہے نا لوہے کے تار کی، وہ تار آپ کی پیشانی میں گھس گئی اور قافلہ سالار امت کا مقدس خون بہا. یہ مصیبت تمہاری ہی لائی ہوئی ہے، یعنی تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہے. تو لوگوں پر بلیم نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے، اگر ہم پر بھی کوئی چیز آئے، کوئی مصیبت آئے، تو لوگوں میں یہ ڈھونڈنے کی وجہ سے تمہاری وجہ سے ہوا، یہ سوچنا چاہیے کہ میری کہاں غلطی ہوئی، مجھ سے کہاں کوئی کوتاہی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آئی. تو سب سے پہلے اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہاں میں نے شاید اس کام کو کرنے کے لیے انشاءاللہ کہنا بھول گئی، اس لیے میرا یہ کام رکا رہا. یا پھر یہ ہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور اس اسباب پہ بھروسہ کیا، اس لیے میرا کام نہیں ہوا. یا پھر یہ ہے، تو یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے کہ کسی کی وجہ سے کچھ ہوا. مثلا یہ کہ راستے میں نکلے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب نہیں جائیں گے، نہیں تو کیا ہوگا؟ کام نہیں ہوگا. یا آج کس کا منہ دیکھ لیا، یا راستے جاتے ہوئے کسی نے ٹوک دیا، تو اب تو کام ہوگا ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ دوسروں پر بلیم کرنا، یہ غلط ہے، بلکہ یہ شرکیہ، یعنی ان کو آپ نفع و نقصان کا مالک بنا رہے ہو، جبکہ نفع و نقصان کے مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اللہ کے اذن سے کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ جو نقصان تم کو کسی بھی چیز میں پہنچے، تو یہ فوراً نہیں کسی کی طرف منسوخ کرو کہ فلاں کی وجہ سے مجھے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، بلکہ اپنے آپ میں وہ غلطی ڈھونڈو کہ میری ہی کوئی غلطی ہوگی، میری ہی کوئی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ آئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو سزا بھی دے سکتے ہیں. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا. اور جو بھی پہنچا تم کو نقصان، ضرر، جس دن 2 جماعتیں ملی اللہ کے اذن سے، باوجود یہ کہ تمہاری کمزوری تھی، اللہ چاہتے تو تمہیں یعنی فتح بھی دے سکتے تھے. اچھا، اس سے پہلے کی جو آیت میں ان لوگوں کا خیال کیا تھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اس کے باوجود کیسے ہم کو شکست ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تو یہ علامت ہے نا کہ ہماری جیت ہونا ہی چاہیے، جیسے بدر میں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ کسی کی وجہ سے ہار اور جیت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ آیا، عمر جو خالد بن ولید تھے بہت ایکسپرٹ تھے، جنگ کے ماہر تھے، جب ان کو جنگ میں بھیجا جاتا تھا تو ہر جنگ وہ کیا ہے جیت کر ہی آتے تھے۔ تو ایک دو مرتبہ ان کو نہیں بھیجا کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ہاں خالد بن ولید جس جنگ میں جائیں گے وہ تو 100% جیسے بولتے ہیں نا اپنے وہاں، اس ٹائم تو نہیں 100% کا تھا، آج کی لینگویج میں ہم بول سکتے ہیں کہ یہ جنگ تو ہم ضرور جیتیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو ان کو روکا، تم نہیں جاؤ گے اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا عقیدہ نہیں بن جائے کہ جس جنگ میں خالد بن ولید جائیں گے وہ ہم جنگ جیت کے آئیں گے۔ اس چیز کے لیے ان کو روکا، حالانکہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا اگر ان کی وجہ سے باجی روکا نہیں تھا، ہاں؟ روکا نہیں تھا۔ ابو عبیدہ بن جرہ جو ہے نا، ابو عبیدہ بن جرہ کو فوراً ان کو معطل کر دیا تھا ان کی سربراہی سے، سپہ سالار تھے، ان کو نکال کر ابو عبیدہ بن جرہ کو بنا دیا تھا۔ ہاں تو یہ وہی ہے بہت بڑا جو ہے نا یہ ہے تفرقہ ہے، یہ کہ آپس میں جو ہے صحابہ اکرام کے خلاف بڑا بغض ہے یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں یہ اس ٹاپک کو لے کر۔ ہاں تو بہت سی چیزیں نکالتے ہیں نا، ہاں بہت بہت نکالتے ہیں باجی، اس ٹاپک کو لے کر تو اتنا بولا جاتا ہے کہ پوچھیے مت۔ حالانکہ عقیدہ کیا اچانک ہے کہ اللہ ایسا کی تھا ذات کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں تھا باجی جب ایک شہر کی فتح کا جو ہے خوشخبری نہیں دی جاتی تھی خطبے میں۔ وہی اسی لیے تو وہی چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نہ ہی اللہ کے رسول ہے، نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی ہے۔ یہ جو فتح ہوتی ہے، جو تم کو کوئی چیز نفع کی پہنچتی ہے، یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے، اور آج بھی ہماری زندگی میں یہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ کسی کی وجہ سے کوئی چیز نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے وہ نقصان، وہ تکلیف، وہ پریشانی ہمارے لیے لکھ دی ہے ہماری تقدیر میں، تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی کیا ہے ہماری اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا فلاں نظر لگا دے گا، فلاں میرے کام میں کوئی رکاوٹ ڈال دے گا، فلاں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کام کا ہونا لکھا ہے۔ اسی لیے یقین کے ساتھ فرض نماز کے بعد پڑھا کرو اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ عطا کریں اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور جو آپ روک لیں اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے ایمان ہونا چاہیے کہ فوراً ہمارا دماغ ہاں وہاں گئی تھی نا اس کی وجہ سے یہ ہوا، وہ ایسا بول دی تھی نا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ نہیں، کسی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، جو بھی ہوا اللہ کے اذن سے ہوا۔ جب اپنے آپ کو یہ کہیں گے نا کہ جو کچھ ہوا میرے ساتھ اللہ کے اذن سے ہوا، تو صبر بھی آئے گا، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گا کہ میرے بندے نے میری طرف منسوخ کیا، کہ میری ہی کوئی غلطی تھی، میری ہی کوئی کوتاہی تھی۔ تو یہاں پر یہی بتایا کہ اور کس لیے جنگ وہ ہوئی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور ان سے کہا گیا یعنی منافقوں سے کہ لڑو اللہ کے راستے میں، اور یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم دفاع تو کرو۔ دشمنوں کا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ کرنا جانتے تمہارے پیچھے پیچھے آتے، یعنی اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ مثلاً یہ تنزیہ کلام کہ جب شہر میں بند ہو کر لڑنے کو ہم نے کہا تو ہماری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو لڑنا ہی نہیں آتا، ہم کو آپ لوگ کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، ہم کو کوئی بات سمجھتے ہی نہیں، تو ہم کیوں مشورہ دیں، یا ہمارا مشورہ مانا نہیں گیا تو ہم تمہارے ساتھ کیوں چلیں۔ یہ ان کا دل اندر سے نہیں تھا، اوپر سے تھا، تو اس لیے یہ ایسے ہلے بانے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر سامنے آ گیا، اس طرح کی بات کرنے والے بھی اور اپنی جان اور مال سے جابازی کے ساتھ جنگ میں جانے والے بھی۔ یا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ کیسے ہوتی ہے، یعنی ہمارے حساب سے تم جو جنگ لڑنے جا رہے ہو یہ تو ہمارے حساب سے جنگ ہے ہی نہیں، کہ اتنا بڑا لشکر تیر و تلوار اور سارے اسلحہ سمیت،
اور ان سے ایک چھوٹی سی جماعت کم ہتھیار کے ساتھ بے سارو سامان جنگ کرنے کے لیے نکلے، یہ تو جنگ نہیں ہے، خودکشی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کو جان لیا۔ صحابہ کرام نے تو ایسا کوئی سوال نہیں کیا نا، وہ تو اپنی جان و مال سے آگے دیکھیں گے کہ لوگ ڈرا بھی رہے تو کیا کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم جان لیں، تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے مومن اور کون ہے کافر۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان۔ اور منافقین کفر کے زیادہ قریب ہو گئے ایمان کی بنسبت۔ دلوں میں کیا تھا؟ مسلمانوں کی نفرت اور حسد، اور یہ کہ ہم الگ ہوئے تو مسلمان جیت بھی نہیں سکیں گے، یا یہ کہ ہم اگر الگ ہو گئے تو کافروں کو فائدہ پہنچے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حرام نے عبداللہ بن ابی کو سجھایا تو یہ جواب دیا، یعنی اس نے اس کو سمجھایا تو اس نے یہ جواب دیا، اور اللہ کو صاف پتا ہے جو یہ چھپا رہے ہیں۔ یعنی دل میں تو ان کے ڈر ہے کہ جائیں گے جنگ میں تو مریں گے، آگے آ رہا ہے نا کہ وہ اپنے جانے والوں کو بھی کہہ رہے تھے، خود تو بیٹھ گئے لیکن اپنے جو گئے ان کے بارے میں بھی یہی کہنے لگے۔ تو خیر جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، تقدیر میں یہی تھا، اور اس میں بھی مصلحت کار فرما تھی کہ مومن و منافق پہچان لیے جائیں۔ چنانچہ مومن ثابت قدم رہے اور منافق بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ راستے میں اسے کچھ مسلمان ملے اور انہوں نے اسے واپس لے جانے کی اور جنگ میں شامل ہونے کی رغبت بھی دلائی، مگر اس نے یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیا کہ ہم جنگ کے سے واقف نہیں ہیں اور ہم کو نہیں معلوم کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے، ورنہ ضرور ہم تمہارے ساتھ ہوتے۔ مدافعتاً سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ مراد ہے، یعنی مدافع کرو یعنی کیا ہے، دفاع کرو یعنی تعداد زیادہ کرو۔ یعنی 1000 نکلے تھے، 1000 میں سے 300 لے کر وہ نکل گیا۔ اب یہ 300 ہوتے تو مشرکین مکہ کو تعداد زیادہ نظر آتی نا کہ ہاں دیکھو ان کے پاس بھی بڑا لشکر ہے۔ تو دفاع کرنے کا مقصد یہ کہ چلو جنگ نہیں تو کم سے کم ساتھ تو دو کہ لگے کہ ہاں لوگ زیادہ ہیں، لیکن لوگوں نے یہ بھی نہیں کیا۔ یعنی اگر تم لڑو نہیں تو کم از کم مسلمانوں میں شامل ہو کر ان کی تعداد بڑھاؤ، یا دعائیں مانگو یا تیاریاں ہی کرتے رہو۔ مگر اس نے یہ عذر پیش کیا کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ تم سچ مچ لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ چلیں، تمہیں لڑنا تو ہے نہیں، پھر چل کر کیا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں 1000 مسلمان تھے۔ مدینہ اور احد کے درمیان مقام شعود پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی یعنی منافقوں کا سردار اپنے ساتھیوں سے کہ یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس مقصد کے پیش نظر اپنی جانیں دیں۔ اس وقت عمرو بن حرام نے اسے اللہ کے غصے سے ڈرایا اور ہر چند کے کہا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر مت جاؤ، دشمن سر پر ہے، اللہ کے لیے اپنی قوم کو ذلیل مت کرو۔ بولا اگر ہمیں لڑائی کا یقین ہوتا تو ہم یقیناً ٹھہر جاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی یہ بے وقوفوں والی جنگ ہے نعوذ باللہ، کہ سامنے اتنا بڑا لشکر 3000 کا اور یہ آئے ہیں 700 لڑنے، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں 300 کو لے کے۔ تو اس طرح کی فرمایا کہ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا حال بدلتا رہتا ہے، وہ کبھی کفر سے قریب ہو جاتا ہے اور کبھی ایمان سے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ دشمن دور دراز سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ باندھ کر اور انتقام بدر کی نیت سے آیا ہے اور مسلمانوں سے زیادہ ہے، مگر یہی کہتے رہے کہ لڑائی کا امکان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل کی باتیں ہمیں خوب معلوم ہے، یعنی جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، جو کچھ تم چھپا رہے ہو نا، تمہارے دل میں خوف ہے کہ یہ تو جا رہے ہیں اب واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جنگ تو کیسی ہو رہی ہے، اس میں تو شکست تو یقینی ہے، تو یہ ساری چیزیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتے ہیں جو تمہارے اپنے دلوں میں چھپا رہے، اور اللہ کو سب پتا ہے۔ آگے خود تو رکے نہیں گئے، اور اپنے جیسے جو دوسرے بھائی تھے جو گئے تھے ان کے بارے میں بھی یہ کیا کہنے لگے کہ الذين قالوا لاخوانهم وقالوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وہی بات کہ اگر ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ کہاں جا رہا ہے کہ اگر تمہاری اتنی ہی مضبوط تھی تمہاری قوت اور طاقت تو اپنے سے ذرا موت کو ہٹا کر دیکھو، یعنی چلو تم اگر جنگ میں نہیں بھی گئے
تو کیا تم کو بستر پر موت نہیں آئے گی؟ کیا تم کبھی مرو گے ہی نہیں؟ ذرا موت کو ہٹا کر تو دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں پر بتائے یعنی اگر ہمارے بھائی ہمارا مشورہ مانتے اور لڑائی کے لیے مدینے سے باہر نہیں جاتے تو یوں نہ مارے جاتے۔ اللہ رسول کی زبانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر قتل اور موت سے محفوظ ہو جاتا ہے تو تمہیں کبھی مرنا ہی نہیں چاہیے، حالانکہ موت تمہارا گلا دبا دیتی ہے، وہ تم قلعوں میں ہی بند کیوں نہ ہو جاؤ، جیسے سورہ نساء میں پڑھیں گے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جا کر کسی مضبوط قلعے میں قید ہو جاؤ، وہاں پر بھی تمہاری موت لکھی ہے تو آ کر رہے گی، اگر تم سچے ہو تو اپنے پاس موت نہ آنے دو۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اتری، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بعد میں ان کے یعنی ایسی بیماری اللہ تعالیٰ نے دی کہ بہت سے اس میں فوت ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک چیز کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تم موت کے ڈر سے نہیں جا رہے تھے جنگ میں، اور یہاں پر جو موت آ رہی ہے اس کو روک کر بتاؤ ذرا، جو لوگ تمہارے اتنے مارے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ہاں مردہ تو وہ نہیں ہے جو مر گئے اللہ کی راہ میں، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ نقصان اٹھا گئے، یعنی یہ جو ہے منافقین کیا کہہ رہے تھے کہ وہ تو مر گئے، اگر ہماری بات مانتے تو نہیں مرتے، تو یہاں پر اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کو تم مردہ کہہ رہے ہو، حالانکہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، یعنی ان کا حق نہیں تھا بلکہ اللہ کا فضل ہوا ان پر، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے، یعنی ان کے بعد اسی راستے پر جو چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، جو ابھی شہید نہیں ہوئے، ان کے پچھلے رشتہ داروں کے بارے میں جو ان کی راہ پر چل رہے ہیں، اللہ خوف کہ نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی جب دنیا سے آخرت کی طرف آئیں گے تو ایسے ہی ان کے لیے بھی فضل ہوگا جیسے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دکھا دیا۔ تو شہید ایک جو ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا نیکوکار مومن ہوتا ہے، اس کو قبر میں کو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، لیکن جنت میں داخل نہیں کیا جاتا، لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے، ایک بڑی خوشخبری کہ خون کا قطرہ گرتے ہی ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے، سوائے ایک عمل کے کہ اگر وہ قرض دار ہے، شہید تو ہوا اللہ کے راستے میں لیکن قرض دار تھا، تو اب قرض کی وجہ سے اس کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہو جاتی، اسی لیے قرض بہت خراب چیز ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے، کہ شہید کی بھی معافی نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں کرے، یا پیچھے اس کے مہلوکین جو ہیں، پیچھے اس کے رہنے والے اس کی طرف سے قرض ادا نہیں کرے، وہ خوش ہو رہے ہیں اس پر جو ان کے رب نے اپنی نعمتوں سے اپنے فضل سے انہیں دی ہے، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں شہداء کے بارے میں کہ شہید کی وہ فضیلت، اس کی حالت کیا ہوگی، جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے لا تقولوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ قرآن پاک میں 2 زندگی اور 2 موت کا ذکر ہے، شہید بھی بظاہر مر جاتے ہیں مگر جنت میں جلدی پہنچ کر، یعنی شارٹ کٹ جیسے بولتے ہیں، ڈائریکٹ، یعنی موت تو آتی ہی ہے، اسی لیے تو اس کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ مرا ہی نہیں تو یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوگا، کہ ان کی بیوہ اور بچے یتیم کیوں ہوں گے اگر تم ان کو مردہ نہیں کہو گے تو، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم زندہ ہیں اسی طرح وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، پھر کئی خرابیاں اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے کہ ان سے پھر زندہ سمجھ کر ان سے مانگنا، ان سے مدد کے لیے طلبگار کرنا، ان کو مشکل کشا سمجھنا، ان کو حاجت روا سمجھنا اور ان کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، اور وہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے، زندہ قبروں میں نہیں، زندہ اپنے وہاں پر ہے جنتوں میں، اور زندہ کر کے اللہ تعالیٰ فوراً موت کے فوراً بعد ان کو زندگی دیتے ہیں اور ان کی روح کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی قبر کی زندگی میں انتظار کے لیے نہیں رکنا پڑتا ان کو بلکہ ڈائریکٹ وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہت ساری شہداء کی فضیلت سیرت میں دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام جو شہید ہوئے تو کتنا زیادہ ان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو جواب دے رہے ہیں
کہ اگرچہ شہداء اس دنیا میں مارے گئے لیکن ان کی روحیں زندہ ہیں جنہیں برزخ میں روزی دی جاتی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 مسلمان بحر معونہ والوں کے پاس بھیجے تھے۔ یہ کنواں عامر بن طفیل جعفری کے قبضے میں تھا۔ ایک دفعہ صحابہ یہاں آ کر ایک غار میں ٹھہر گئے اور بولے، ہے کوئی سرفروش جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دے؟ یہ سن کر ایک صحابی غالباً ابو ملخان انصاری کھڑے ہوئے اور ان سے مخاطب ہوئے کہ اے بحر معونہ والوں، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور تم بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اتنے میں ایک شخص اپنے گھر سے نیزہ لے کر نکلتا ہے اور ان کے پہلو میں گھونپ دیتا ہے، نیزہ ان کے آر پار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا۔ پھر پیروں کے نشان کا کھوج لگا کر اور غار میں مسلمانوں کے پاس پہنچ کر عامر بن طفیل ان سب کو مار ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یعنی اللہ کی راہ کے شہید اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور اس نعمت عظمیٰ میں جو انہیں اس میں ملی ہوئی ہے مگن ہے، اور اپنے ان بھائیوں کی جو ان کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے ان کی خوشخبری سن کر خوش ہوتے ہیں۔ انہیں نہ دنیا کے چھوٹ جانے کا غم ہے اور نہ آئندہ کی فکر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں اتنے خوش ہیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پیچھے ہم جن کو چھوڑ کے گئے ان کا کیا حال ہے۔ اور جیسے ہوتا ہے نا کوئی مرنے والے کے لیے تو پیچھے سے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے، جو جنت والے ہوں یا جو اعلیٰ درجے والے ہوں یا جو کیونکہ اللہ نے جو ان کو نعمت دی ہوتی ہے وہ دنیا کے مقابلے میں تو بہت کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، تو چھوٹی سی دنیا کی خوشیوں کے لیے وہ کیوں انتظار کریں گے۔ ہاں ان کو یہ چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے، جیسے کہ دنیا میں قرآن کے ذریعے پیچھے والوں کو خوشخبری کہ ان کے ساتھ وہاں پر کیا معاملہ کیا جائے، حدیث میں بھی بتایا گیا اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے مرنے کے بعد کیا معاملہ کریں گے۔ ایسے ہی ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ تمہارے پیچھے جو تمہارے راستے پر چلے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دیں گے، ان کے لیے بھی خوشخبری کہ وہ بھی آ کے تم سے ملیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے اور تمہارے ساتھی یہ نعمتوں کو یعنی فیضیاب ہوں گے۔ یعنی شہداء اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے خوش ہیں، یعنی شاندار ثواب کے وعدے سے خوش ہیں۔ ابن زید فرماتے ہیں یہ آیت شہید اور غیر شہید سب کو شامل ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے انبیاء کے فضائل و ثواب کا ذکر فرمایا وہاں اکثر مومنوں کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کے لیے بھی بہترین رزق اور بہترین اجر اور بہترین ان کے لیے سامان اور بہترین فضل تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں یہی بتا دیا گیا ہے۔ پھر آگے کی آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے صحابہ جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی تھی۔ یہاں جنگ کے بعد جو ایک واقعہ پیش آیا تھا حمراء الاسد کا واقعہ، اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ زخم پر زخم کھا کر بھی غم کی حالت میں پھر جب پکارا گیا آؤ دشمن کی حالت کو گھیرنے کے لیے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ استجابو یعنی لبیک کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم یعنی ہمارے لیے اگر چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہے ہم بڑے سے بڑے کام کر کے چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں صحابہ کرام کو زخم پر زخم لگے ہیں اور اتنی بڑی بڑی فتح یعنی دین کو اسی لیے ملی کہ ان میں سے ایسے باہمت لوگ موجود تھے کہ جو کسی غم، کسی دکھ، کسی زخم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی خوشی کا موقع بھی انہیں اپنے کام سے نہیں روکتا تھا۔ جیسے حنظلہ رضی اللہ عنہ کی مثال جنگ احد میں کہ شہید یعنی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور حکم آیا جنگ میں جانے کا اور اپنی نئی نویلی دلہن، ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے، تو کوئی خوشی بھی ان کو نہیں روکتی تھی اس کام سے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کی موت کی مثال کہ جنگ کی حالت میں وہاں خبر ملی کہ آپ کی نواسی کا یعنی آخری وقت ہے، آپ چلیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، بلکہ اپنے کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ کس کے لیے نکل رہے ہیں، یہ مقصد ان کے سامنے ہوتا تھا کہ اس ہستی کے لیے کہ جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جو ہمارے ہر حال سے ہماری نیتوں سے واقف ہے، کوئی بہانہ تلاش نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کو معلوم تھا
کہ ہمارا اٹھا ہوا ایک ایک قدم بھی اللہ کی راہ میں بھرپور جزا پائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جائیں اور ہم بیٹھے رہیں؟ تو یہ لوگ نکلتے ہیں اور اس کا واقعہ جو ہے وہ طویل ہے. اس کو حمراء الاسد کہتے ہیں. حمراء الاسد کب پیش آیا؟ کہ جب جنگ احد ختم ہو گئی، یعنی کیا ہوا، وہ سارا دیکھ لیے کہ وہاں سے آ گئے اور جیتی ہوئی جنگ وہ کرے، اور خود بخود اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو لوٹا دیا. حالانکہ کیا ہے، وہ قادر ہو گئے تھے حملہ کر کے، زخمی کر کے ان کے ہاتھ میں آ گئے تھے مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ان کے دل میں کہ وہ خود بخود چھوڑ کر جنگ کا میدان اور چلے گئے. جب لوٹ گئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین دوبارہ حملے کا، یعنی وہ خاموشی سے گئے تو اس میں ان کی خاموشی کو یہ مت سمجھو کہ تمہارے لیے نعمت، بلکہ کیا ہے، وہ ان کی خاموشی میں بھی ایک ان کی چال ہے کہ وہ اور پکا مضبوط ہو کر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ خبر ان پر بے حد گراں گزری. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ ان کا تعاقب کرو اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ارادہ رکھتے ہیں. اگر وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکہ واپس جا رہے ہیں، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور اونٹوں کو بھیج چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مدینہ پر ارادہ ہے ان کو حملہ کرنے کا. تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ مدینے کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو میں آگے بڑھ کر ان سے مقابلہ کروں گا. حضرت علی فرماتے ہیں میں ان کے تعاقب میں نکلا کہ دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جانے پر اندازہ ہوا کہ وہ گھوڑوں کو چھوڑ کر اونٹوں پر سوار ہو کر مکہ واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں. جب مشرکین مکہ واپسی کا ارادہ کر کے نکلنے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ اب ہمارا اور تمہارا وعدہ اگلے سال بدر کے مقام پر ملاقات کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو کہ ہاں ضرور ملیں گے. ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے ان کا زور توڑ دیا ہے، لیکن ہم نے ان کو ایسے کیوں چھوڑ دیا، یعنی اب افسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر حاوی ہو چکے تھے، اس کے باوجود ہم ان کو چھوڑ کر کیوں آ گئے. وہ دوبارہ اپنی قوت اکٹھا کر لیں گے، اس لیے ہمیں لوٹ کر ان کا خاتمہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی نیت کی اطلاع ملی تو لوگوں میں یہ اعلان فرمایا کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہی لوگ نکلے جو غزوہ احد میں تھے. چنانچہ لوگوں نے اس ندا پر باوجود شکستہ ہونے کے لبیک کہا. صرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی حالت کی وجہ سے اجازت چاہی تو انہیں نہ جانے کی اجازت مرمت فرما دی. اس طرح صحابہ کرام چل کر مقام حمر الاسد پہنچے. ایک جگہ تھی جہاں پر وہ پہنچے. اس موقع پر ابو سفیان نے مدینہ جانے والے ایک مشرک سے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ایک پیغام پہنچا دو تو میں تم کو مکہ واپسی پر ایک سواری کے وزن کے برابر کشمش دوں گا. تو اس نے کہا کہ ضرور. ابو سفیان نے کہا کہ کہہ دینا کہ ہم نے مسلمانوں پر بھرپور حملے کا پلان بنا لیا ہے تاکہ ان کو نیست و نابود کرے. جب مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچا تو بے ساختہ بول اٹھے. آیت نمبر 173 174 حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ اچھے کارساز ہے. پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس آئے، ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا اور اللہ کی مرضی پر چلے اور اللہ بڑے فضل والے. غزوہ احد ماہ شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور سال کے بقیہ مہینے وہیں ٹھہرے. جب محرم کا چاند طلوع ہوا تو آپ کو اطلاع ہوئی کہ خویلد کے دونوں لڑکے طلیحہ اور سلمہ اپنی قوم کے ہمراہ بنی اسد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھار رہے ہیں. یہ سن کر آپ نے حضرت ابو سلمہ کو 150 افراد دے کر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا. جب یہ سرفروشوں کی جماعت ان کے علاقے میں پہنچی تو انہیں ایک اونٹ اور کچھ بکریاں مال غنیمت کے طور پر ملی اور یہ لوگ بغیر کسی مزاحمت کے مدینہ واپس آ گئے. یعنی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن فائدے کے ساتھ، جیسے ہے نا کہ پلٹے کس کے ساتھ، کہ رضوان اللہ اور نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ. محرم کی 5ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خالد بن سفیان حضلی جنگ کے ارادے سے لوگوں کو جمع کر رہا ہے. چنانچہ عبداللہ بن انیس کو اس کی طرف بھیجا، انہوں نے اسے قتل کیا. سفر کے مہینے میں قبیلہ ازل اور قارہ سے ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور درخواست کی کہ ان کے ہمراہ ان صحابہ کو بھیجا جائے جو عالم دین ہے اور انہیں قرآن سکھائے. چنانچہ آپ نے حضرت خیب بن سمیت 6 صحابہ کی ایک جماعت حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی کی سربراہی میں روانہ فرمائی. چنانچہ ان کو دھوکہ دے کر
شہید کر دیا گیا. تو اس طرح سے بئر معونہ کا واقعہ آیا جس کو آگے ہم پڑھیں گے. تو اس میں ایک چیز جو یہ ہے کہ ان کے ایمان کے مضبوط ہونے کی کیا ہے کہ حسبنا اللہ، یعنی جب ڈرایا لوگوں نے کہ مشرکین مکہ واپس پوری قوت کے ساتھ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا کہا کہ وہاں پر جو نعیم بن مسعود اس کا ایک ساتھی تھا، اس نے کہا کہ ابو سفیان سے یہ طے کیا ہے کہ مسلمانوں پر پھر حملہ کریں. ادھر صحابہ کرام نے بیک وقت کہا، یعنی سب ایک زبان سے کہا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، یعنی ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا بلکہ ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. ادھر ابو سفیان کو پتہ چلا کہ میری تیاری کی خبر پانے کے باوجود بھی مسلمان نہیں گھبرائے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں تو احسن وہ احسان کے انسان ایسی حالت میں نیکی کرے کہ اس پر کسی کو کا حق نہ ہو، اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر پورے خلوص کے ساتھ نیکی کرے. جیسے حدیث جبریل میں کہ احسان کا مطلب کیا بتایا گیا کہ ان تعبد اللہ کما لم کانہ تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ احسان کے درجے کی عبادت. تو جن لوگوں کے سامنے اور مقصد اللہ کی ذات ہوتی ہے وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہوتے ہیں کہ میرے اس نیک کام کی جزا شکریہ کوئی کرے یا نہیں کرے، ان کو پرواہ نہیں ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ بہترین جزا دیں گے. تو ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے حسبنا اللہ نعم الوکیل کی، کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اور اگر انسان کوئی اچھی نیت کرتا ہے تو کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اس عمل کے نہ کرنے پر بھی اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں. ابھی ہم اس کو ٹاپک کو شروع کریں گے تو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے، اس لیے انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ کلاس میں، کیونکہ آگے کی تفسیر وغیرہ بھی باقی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے کہ اگر کوئی چیز کے لیے ہم کو کوئی ڈرا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے، تو ہمارا بھی ایمان یہ کہ فوراً کثرت سے پڑھنا شروع کریں میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل. جب آپ کثرت سے یہ پڑھو گے تو آپ دیکھو گے کہ جو خوف کوئی چیز کا آ گیا تھا نا دل میں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. کیونکہ خوف کا آنا کیا ہے، ایک فطرتی انسانی کمزوری ہے، آئے گا، اس کے لیے وہ نہیں کیا جا رہا ہے. مثلا یہ کہ کوئی کہے گا کہ سانپ آ رہا ہے تو اب یہ تو نہیں کہے گا حسبنا اللہ نعم الوکیل میں نہیں ڈرتی آنے دو، نہیں، وہ ایک فطری چیز آئے گی. موسیٰ علیہ السلام پر بھی آئی، جب لاٹھی ڈالی اور سانپ بن گیا، ڈر گئے، خیفۃ موسیٰ، خوف آ گیا موسیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، کہ نہیں تم ڈرو موسیٰ، اور واپس تو اسی حالت میں. تو یہ فطری چیز ہے، آ گئے، جل رہی ہے تو ہم کو خوف ہوگا کہ کہیں جل نہیں جائے. لیکن ایسی چیز میں کہ جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، کسی نے خبر دی اور ڈر کے مارے بیٹھ گئے، سارے مشن سارے کام چھوڑ کے، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، میں کیا کروں گی اس وقت اگر ایسا ہو گیا تو. بعض لوگوں کو پتہ ہے فیوچر کی فکر اور فیوچر کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، اس میں اپنے آپ کو بھلا کے وہ آج کے کام کو بھی نہیں کر پاتے، اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے لیے کیا ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل. اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت اور پیاری سی دعا ہم لوگ پڑھیں گے، یاد کریں گے انشاءاللہ، کہ اس کو سجدوں میں پڑھو. آپ اگر سینس کے ساتھ پڑھو گے، یاد کر کے پڑھو گے اور سمجھ کر پڑھو گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ کس کس چیز میں اللہ کو اپنا وکیل بنا رہی ہوں. حسب اللہ نعم الوکیل، حسب الرب من العباد، حسب الخالق من المخلوقین، حسب الرازق من المرزوقین، حسب اللہ وکفا، سمی اللہ لمن دعا، لیس ولی اللہ منتہا، لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ایکسپلین کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کو واقعی میں ایسا ہی ایمان نصیب کرے کہ ہم بھی اللہ کی ذات پر یقین کہ کوئی بڑی سے بڑی کوئی مصیبت بھی آئے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.